3 ہجری کو بعض روایات میں 8 ہے، 13 ہے، 15 ہے کہ شوال کی ان تاریخوں میں غزوہ احد ہوا۔ اور غزوہ احد اگر ہم اس کو تفصیلاً پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے لیے اتنی سبق آموز اس میں نصیحتیں ہیں کہ اگر ہم ان نصیحتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں تو ہمارا ایمان جب بھی ہم دل پہ نظر ڈالیں تو وہ ایمان تازہ ہو جائے، کہ اپنے دل کے گلدستے میں ہم ان ایمان افروز واقعات کو جگہ دیں کہ جو غزوہ احد کے وقت پیش آئے۔ اور دیکھیے کہ مسلمانوں نے جب غزوہ بدر میں فتح حاصل کی، فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں نے مشرکین مکہ کا جو تجارتی رستہ تھا شام کی طرف کا، اس کو بند کر دیا۔ پھر عراق کی طرف ان کا نکلنا وہ بھی تقریباً بند کر دیا۔ اب قریش کے لیے یہ زندگی موت کا سوال تھا کہ معیشت کسی بھی قوم کی زندگی اور اس کی موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک کی جان آج کل بالکل نرخرے میں آئی ہوئی ہے، تو یہ کیفیت ہو چکی تھی۔ اب قریش کی ایک بڑی حیثیت تھی مکہ المکرمہ اور دیگر قبائل میں۔ جب غزوہ بدر میں اس کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو وہ اس کے بدلہ لینے کے لیے بھی بڑے بےتاب تھے، اور وہاں جب یہ واپس لوٹ کر گئے تو ان کی عورتیں ان کو ملامت کرتی رہیں، تانے دیتی رہیں کہ تم لوگ مٹھی بھر لوگوں سے شکست کھا کر آ گئے۔ اب ان کی سردارانہ عزت، تجارت، ہر چیز داؤ پر لگ گئی۔ تو پھر کفار نے سوچا کہ اب ہم ایک بڑا لشکر بناتے ہیں اور مدینہ المنورہ پر حملہ کرتے ہیں۔ مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً 3000 لوگوں کو اکٹھا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید کے فوراً بعد ہی اس کی اطلاع مل گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تیاری شروع کی، اور ادھر مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس 1000 آدمی تھے، جن کے پاس 2 گھوڑے تھے، اور کھانے پینے کا بھی کوئی وافر سامان نہیں۔ مشاورت ہوئی تو یہ طے پایا کہ مدینہ المنورہ کی بجائے مدینے سے باہر نکل کے لڑا جائے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے، لیکن حضور علیہ السلام نے دیگر اصحاب کا کہا مانا اور کوچ فرمایا۔ اب اگر آپ کا مدینہ شریف جانا ہوا ہو تو آج کے حساب سے احد زیادہ دور نہیں لگتا، لیکن اس وقت مدینہ المنورہ کی کل آبادی اتنی ہی تھی جیسی آج کل مسجد نبوی ہے جتنی، اور اس طرح سے روڈ بھی بنے ہوئے نہیں تھے کہ فوراً ہی باہر نکلے تو آپ کو حضرت امیر حمزہ کا مزار نظر آ جائے۔ پہاڑوں میں گری ہوئی جگہ تھی، تو وہ اس وقت جانا کافی دشوار تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا۔ اب جب اعلان جہاد فرمایا حضور علیہ السلام نے، تو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ اس میں یہ رونما ہوا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کی شادی اسی دن ہوئی ہے، ان کی شادی کی پہلی رات ہے، اور اعلان جہاد نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ہو گیا۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی صدا پر لبیک کہوں، اور یہ سوچتے ہیں کہ میں جنبی ہوں، حالت جنابت میں ہوں، تو میں اپنے غسل کا اہتمام کروں، ان دونوں چیزوں میں کیا کروں؟ اب یہ دیکھیے
ہم آج کے دور میں اس کو سوچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، وہ جاتے جا کر غسل کر لیتے، لیکن اس دور میں غسل کے معاملات بھی اتنے سہل نہیں تھے، پانی کا انتظام کرنا، کوئی اٹیچ باتھ روم نہیں ہوتے تھے دستیاب۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہنا یہ تاخیر کا باعث نہ بن جائے کہ لبیک کہنے میں اگر غسل کرنے لگ جاؤں تو رسول اللہ نے جو جہاد کے لیے بلایا ہے اس میں تاخیر کا میں مرتکب نہ ہو جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسے ہی حالت جنابت میں لبیک کہا اور جہاد کے لیے اپنا ساز و سامان اٹھایا اور نکل پڑے۔ جب معرکہ جہاد ہوا، غزوہ احد کا معرکہ گرم ہوا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد جب تمام شہداء کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، تقریباً غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، لیکن حضرت حنظلہ کا جسد مبارک کہیں نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے حبیب کے پیارے امتی کو کہ جو غسل فرض ہونے کی صورت میں بھی جہاد میں شامل ہو گئے تھے، اب انہوں نے مرتبہ شہادت حاصل کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جنت میں حوض کوثر سے حضرت حنظلہ کو غسل دیا جائے۔ حضرت حنظلہ کو غسل دے کر دوبارہ احد کے میدان میں اتار دیا گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زلفوں سے وہ پانی موتیوں کی طرح ٹپک رہا ہے، اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا، یعنی فرشتوں کا غسل دیا ہوا، جسے فرشتوں نے غسل دیا ہو وہ عظیم ہستی، یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات میں یہ ایک واحد ہستی ہے کہ جنہیں غسل بھی اللہ کے فرشتوں نے حوض کوثر کے پانی سے کروایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ کا فرمان آیا تو اس میں تاخیر نہ کی، جب حکم جہاد ہوا اس میں تاخیر نہ کی، اس میں جس حالت میں بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے، اس میں تاخیر نہیں کی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ جو اتنا مرتبہ ملا ہے، جو اتنی قدر و منزلت ملی ہے، جو اتنا بڑا پروٹوکول ملا ہے، اس کو ہم ذرا سوچے تو صحیح کہ صرف نعرے مارنے سے تو نہیں ملا۔ رسول اللہ کی محبت کا صرف دم بھرنے میں نہیں ملا، بلکہ رسول اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کا، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگانے کا جو جذبہ تھا وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے تھا، اپنے عمل سے تھا۔ ان کا عشق رسول ہماری طرح صرف لفظوں کا خراج نہیں تھا، ان کا عشق رسول عمل کے ذریعے ظاہر ہوتا تھا۔